ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم نئی ترمیم کے ساتھ منظور کر لی اور ترمیم کے حق میں 64 ووٹ ہے، جبکہ مخالفت میں صرف 4 ووٹ ڈالے گئے۔ جی یو آئی اے نے ترمیم کے خلاف ووٹ دیا۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو اور احمد خان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ترمیم کی شق 4 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی، جبکہ شق 2 اور 3 بھی 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ وزیر قانون کی جانب سے ترمیم پیش کیے جانے کے موقع پر اپوزیشن نے ایوان میں ڈیسک بجا کر احتجاج کیا، جبکہ ترمیم کے شق وار منظوری کے دوران بھی اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین نے عدلیہ کی تباہی نامنظور کے نعرے لگائے، جس پر چیئرمین سینٹ نے انہیں نعرے بازی سے منع کیا۔ پی ٹی ارکان نے چیئرمین ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا، ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اس سلسلے میں مزید بتائیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ میں پیش کی۔ سینٹ نے ترمیم سے متعلق تحریک کی منظوری دی۔ وزیر قانون کے مطابق صدر کا حلف چیف جسٹس پاکستان لیں گے، جبکہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اراکین کا حلف بھی چیف جسٹس پاکستان لیں گے۔ اس دوران فلور آف دی ہاؤس میں چیئرمین سینٹ نے بتایا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ آ چکا ہے، جبکہ سیف اللہ بڑو کے استعفے پر انہیں بلا کر قائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ واپس لے لے۔ چیئرمین سینٹ کے مطابق ان کا استعفیٰ آج تک وصول یا قبول نہیں ہوا، اور یوسف رضا گیلانی نے بھی اس حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے ایوان بالا کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری ایک تاریخی پیش رفت ہے، جسے مکمل رولز پارلیمانی پروسیجر کے تحت منظور کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایوان کی کارروائی انتہائی ذمہ داری، تحمل، تجربے کے ساتھ چلائی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود ایوان نے آئینی تقاضوں کے مطابق شقوار منظوری کا عمل مکمل کیا، جو پارلیمنٹ کی بالادستی کا مظہر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی رکن کے استعفے کا صرف اعلان کافی نہیں، جب تک تحریری استعفیٰ جمع نہ کرایا جائے اس کی آئینی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اشرقزئی نے جمعے سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر معاملات پر حکومت کے خلاف جمعے سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کرنے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر مذاکرات اسی نقطے پر ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ واضح رہے قومی اسمبلی میں حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل گزشتہ روز 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا، جبکہ آئینی ترمیم کا نیا متن آج سینٹ میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ سیکیورٹی اداروں نے وفاقی دارالحکومت میں جوڈیشل کمپلیکس پر ہونے والے خودکش حملے کے سہولت کار اور ہینڈلر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھرگ رفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو حراست میں لیا۔ سہولت کار گزشتہ 1 ماہ سے راولپنڈی میں مقیم تھا۔ ہینڈلرز کو KPK سے گرفتار کیا۔ پولیس اور حساس اداروں نے اب تک 5 افراد کو اپنی حراست میں لیا۔ ذرائع نے بتایا خودکش حملے سے قبل سہولت کار اور خودکش بمبار دونوں نے جوڈیشل کمپلیکس کی متعدد بار ریکی کی تھی تاکہ حملے کی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی جا سکے۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سہولت کار کو ڈھوک پراشا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ وہ راولپنڈی کینٹ کے اہم مقامات کی ریکی بھی کرتا رہا۔ سہولت کار اور ہینڈلر کو 40 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ اور اس کے سہولت کاروں کی اہم تفصیلات سامنے آئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا، جبکہ حملے کی منصوبہ بندی زاہد نے کی، جو کہ خارجی اور پھر دہشت گردی افغانستان سے ملنے والی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری کے نام جیش الہند نامی تنظیم نے قبول کیا۔ افغان طالبان کی طرف سے فتنۃ الخوارج پر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصلی شناخت استعمال نہ کرے، کیونکہ اصل شناخت استعمال کرنے سے ان پر پاکستان دوست ممالک کا دباؤ بڑھتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خوارج کا متعدد بار نام جیش الہند لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا تھا، اور اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا۔ سامان میں امریکی ساختہ ہتھیار شامل تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا کہ بھارتی ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات
ختم کر دیے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے ارکان نے وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف پاک فوج کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ آپریشن کی کامیابی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث کالج میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہماری فورسز بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ رانا تنویر اور عبدالعلیم خان نے بھی سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت، دہشت گردوں کو شکست دینے پر زور دیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، ہمارے بہادر جوانوں نے وانا میں شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سینیٹر مصدق ملک اور شزا فاطمہ نے بھی فورسز کی کامیابی بروقت کامیابی کو اور کارروائی کو سراہا، جس سے طلبہ کی جانوں کی حفاظت یقینی ہوئی۔ حنیف عباسی نے بتایا کہ پاک فوج نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمنوں کو شکست دی، جبکہ علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم ہر سطح پر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں، پاک فوج ملک اور قسم کے شر سے محفوظ رکھ رہی ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا اور ہم پرامن پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک بھر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، مسلح افواج نے معصوم طلبہ کو وانا میں بچایا۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے UK کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گرائم بیگر سے ملاقات کی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، منشیات، انسانی اسمگلنگ، فورنزک، امیگریشن اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں بچوں کے آن لائن ہراسانی کے خلاف باہمی اشتراک اور کوارڈینیشن مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ دیگر قانونی شعبوں میں دو طرفہ معاونت بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ DG NCA گرائم بیگر نے اسلام آباد میں حالیہ خودکش حملے کی مذمت کی، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے تمام تانے بانے ہمسائے ملک سے ملتے ہیں، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف عزم و استقامت دنیا کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جدید فورنزک اور تربیتی پروگرام سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ برطانوی NCA نے انسداد منشیات کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں برطانوی ہائی کمشنر نیکٹا کے نیشنل کوارڈینیٹر DG NCCI اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ اور پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تعلیمی اداروں کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کی ہے، جس میں حالات حاضرہ پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری بیکن ہاؤس اور روٹس اسکول سسٹم کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست میں افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس موقع پر پرنسپل نے افواج پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اساتذہ اور طلبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلبہ اور اساتذہ نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں آرمی سے بات چیت کا موقع ملا۔ طلبہ نے کہا، ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ DG ISPR نے ہمیں حقائق کو درست نقطۂ نظر سے دیکھنے کی تلقین کی۔ DG ISPR نے ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے پروپیگنڈا، گمراہ کن نقصان دہ معلومات کے بارے میں آگاہی دی۔ اساتذہ نے بتایا کہ آج ہم نے سیکھا کہ اصلی دشمن کے تصویراتی تکبر کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ہم پاک فوج کو ان کے پختہ عزم اور بہادری پر سلام پیش کرتے۔ اس موقع پر طلبہ نے کہا، بطور ذمہ دار شہری ہمیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے خود کو بچانا ہوگا۔ میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں میں سچائی جاننے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ پاک فوج اور پاکستانی عوام نے مل کر بھارت کے خلاف ایک مضبوط اتحاد قائم کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR کے ساتھ خصوصی نشست کے اختتام پر طلبہ نے کہا کہ ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح پاک فوج ہمارے ملک کو دہشت گردی سے بچانے میں مدد کر رہی ہے۔ ماحولیاتی بہتری کے عالمی اتحاد گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ نے ماحول دوستی کے مشن میں پنجاب حکومت کے ساتھ شراکت داری پر اتفاق کر لیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے GGGI کے ڈائریکٹر جنرل کیم سینگ نے ملاقات کی، جس میں عالمی کاربن مارکیٹ، کاربن فائننسنگ، ماحولیاتی بہتری، پائیدار ترقی کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ GGGI نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماحولیاتی اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کر کے گرین گروتھ پروجیکٹ بنانے کی پیشکش کر دی۔ عالمی ادارے نے پنجاب کو صوبائی سطح کے کاربن کریڈٹ پروگرامز میں تکنیکی معاونت فراہم کرنے، پاکستان کو عالمی کاربن مارکیٹ سے رسائی دینے میں مدد کا اعلان کیا۔ کیم سینگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ماحولیاتی ویژن، تاریخی سیلاب کے دوران ریسکیو ریلیف اقدامات اور COP30 میں ان کے خطاب کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کا ویژن پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر گرین ترقی کے اہداف کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں
نے ماحولیاتی بہتری، ای موبلٹی، واٹر اینڈ سینیٹیشن، ستھرا پنجاب، اینٹی اسموک اور پلانٹ فار پاکستان جیسے منصوبے گرین فائننسنگ کے ذریعے عالمی معیار پر استوار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے GGGIA کے تعاون اور خدمات کو سراہتے ہوئے کہا بین الاقوامی شراکت داری سے پنجاب میں پائیدار ترقی کے اہداف مزید تیزی سے حاصل ہوں گے۔ ملاقات میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء رانا سکندر، ذیشان رفیق، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، چیئرمین PND نعیم رؤف، DGEPA عمران حامد بھی شریک تھے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر صوبائی حکومت نے کوئٹہ سمیت صوبے کے اکثر علاقوں میں 3 دن کے لیے انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ بھی 3 دن کے لیے روک دی گئی، جبکہ کینٹ کے حدود میں تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے۔ تاہم کوئٹہ شہر اور صوبے کے دیگر علاقوں میں تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ انٹرنیٹ ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تاجروں، طلبہ، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلع کچہری کے باہر ہونے والے حملوں کے بعد بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات سخت کیے۔ صوبائی حکومت نے بلوچستان بھر میں کوئٹہ سے دیگر صوبوں کو جانے والی مسافر کوچوں اور دیگر پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی 12 سے 14 نومبر تک پابندی عائد کر دی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تاہم اگلے روز محکمہ ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری حیات خان کاکڑ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن منسوخ ہونے کے چند گھنٹوں بعد ایک اور اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کوئٹہ سے براستہ، لورالائی پنجاب اور براستہ یوب، ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونخوا جانے والی مسافر کوچوں دیگر پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ شہر کے 172 یونین کونسلز اور 641 وارڈز میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ دسمبر میں ہونے والے ان انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، جبکہ اس سلسلے میں ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر عوامی نوٹس آویزہ کر دیے گئے۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی اجرا 13 سے 17 نومبر تک کی جائے گی۔ نامزد امیدواروں کے ناموں کی فہرست 18 نومبر کو شائع کی جائے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 19 سے 24 نومبر تک کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 28 نومبر مقرر کر دی گئی۔ اپیلیٹ ٹریبونل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے کی آخری تاریخ 3 دسمبر مقرر کی گئی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 4 دسمبر کو شائع کی جائے گی، جبکہ امیدواروں کی دستبرداری کے بعد نظر ثانی شدہ فہرست 5 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان کے 10ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ مقدمے کی سماعت میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی، جبکہ عدالت نے علیمہ خان کی اسلام آباد اور پنجاب بھر میں ملکیتی پراپرٹی کی دوبارہ تفصیلات بھی طلب کر لی، جبکہ بینک اکاؤنٹس منجمد نہ کرنے پر 2 بینک مینیجرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ علیمہ خان آج بھی پیش نہیں ہوئی، جبکہ ملزمان حاضری کے بعد روانہ ہو گئے۔ مقدمے کے دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے 17 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کو 9 مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری کر کے آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ 5 گواہان کو طلب کیا گیا تھا۔ وکیل صفائی فیصل ملک کا کہنا تھا علیمہ خان آج بھی پیش نہیں ہوں گی۔ ہم مقدمے کی دہشت گردی کے دفاع چیلنج کر چکے ہیں، یہ دہشت گردی کے دفاع کا کیس ہی نہیں بنتا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے باعزت وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ ایک روز میں تقریباً 11,000 اور 600 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی۔ ہر شخص کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ہی سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ واپسی مکمل طور پر قانونی طریقہ کار کے تحت انجام دی جا رہی ہے۔ پاکستان اس اقدام کے دوران اپنی قومی سلامتی، افغان مہاجرین کے حق میں احترام دونوں کو مد نظر رکھا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے فرنٹیئر کور FC اور سول انتظامیہ کی جانب سے رہائش اور کھانے کا بھی مکمل انتظام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے افغان جنگ اور خانہ جنگی کے دوران گزشتہ 40 سال تک افغانیوں کی بہترین میزبانی کے جو ایک عظیم مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر تعلیم، وزیر آبپاش، چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور محکمہ تعلیم کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسکولوں کی تعمیر نو اور اپ گریڈیشن کے منصوبوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ تعلیم ملک کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، تعلیم پر خرچ ہر روپیہ مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 130 اسکیموں پر کام جاری
ہونے اور 1280 تعلیمی یونٹس کی تعمیر پر 15.57 ارب روپے کی لاگت، سرمایہ جاتی مختص رقم 4.47 ارب روپے ہونے کی بریفنگ دی گئی۔ محکمہ خزانہ نے گزشتہ ہفتے 1.88 ارب روپے جاری کیے اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے 100% فنڈ جون 2026 تک مختص کر دیے گئے ہیں، اور پی ایس ڈی پی کے تحت 30 اضلاع میں 481 اسکولوں کی تعمیر نو جاری ہے، جن پر کل 12.33 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وفاق کا حصہ 5.44 ارب روپے، سندھ حکومت کا حصہ 6.89 ارب روپے ہے۔ 463 اسکولوں کے ٹھیکے دیے جا چکے ہیں، 317 اسکول چھت کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور 2 اسکول مکمل ہو چکے۔ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے تعاون سے 5 اضلاع میں 20 گرلز پرائمری اسکول اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 11 اسکول تقریباً مکمل ہے۔ سندھ فلڈ رسپانس منصوبے میں 6 اضلاع کے اسکولوں کی تعمیر میں 45% فزیکل اور 38% مالیاتی پیش رفت ہو چکی۔ ایس ایس ای ایل پی منصوبے کے تحت 10 اضلاع میں 117 سیکنڈری اسکولوں کی تعمیر جاری ہے، 2630 اساتذہ کی تربیت دی جا رہی ہے اور امتحانی نظام میں اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اضافی فائننسنگ فلیٹ کمپوننٹ کے تحت 722 اسکولوں کی تعمیر نو جاری ہے۔ سلیکٹ پروگرام کے تحت 12 اضلاع میں 295 پرائمری اسکول اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریڈیس سسٹم کے ذریعے 600 اسکولوں کی حاضری کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبوں کی بروقت تکمیل، معیار، شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی، ڈونر ایجنسی سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر زور دیا۔ سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبے صوبے کی معیشت، شہری دیہی علاقوں کی زندگیوں میں واضح بہتری کا سبب بن رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرزیر نام میمن نے بتایا کہ کوسٹل ہائی وے، روڑی گڈو بیراج روڈ، میران ہائی وے، ٹنڈو الیار تا ٹنڈو آدم سڑک اور سانگڑ تا روڑی شارہ جیسے منصوبے علاقائی اور بین الصوبائی روابط کو مضبوط بنائیں گے، تجارت، زراعت، صنعتی شعبوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا سانگڑ، ٹنڈو الیار، نواب شاہ دیگر علاقوں میں جاری منصوبے دیہی معیشت کو فعال نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والی پالیسی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا سندھ حکومت کی ترجیح ترقی کے عمل میں شفافیت، رفتار اور عوامی فائدے کو یقینی بنانا ہے، جبکہ فنڈز کی بروقت فراہمی، منصوبوں کی مکمل نگرانی شہری دیہی علاقوں کو مساوی مواقع فراہم کرنے کے ویژن کا حصہ۔ انہوں نے بتایا سندھ فلڈ ایمرجنسی ریکنسٹرکشن پروجیکٹ صوبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط اور مستقبل کے لیے پائیدار بنانے کی واضح مثال ہے۔ 2022 کے تباکن سیلاب کے بعد سندھ حکومت نے بحالی کے عمل کو جس تیزی اور عزم کے ساتھ شروع کیا، وہ وفاق سمیت تمام اداروں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ آخر میں شرجیل میمن نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی اور ان کے دائرہ کار میں وسیع صوبے کی طویل المدتی ترقی اقتصادی فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے شروع کیا گیا سیف سٹی پروجیکٹ خود غیر محفوظ ہو گیا۔ صدر مملکت کے رہائش گاہ بلاول ہاؤس کے قریب بڑی واردات میں سیف سٹی کے کیمروں سے منسلک ڈسٹریبیوشن باکس ڈی بی باکس چوری کر لیا گیا۔ ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہونے کے بعد سیف سٹی کے کیمرے بند ہو گئے، جنہیں بعض اعضاء محفوظ کرتے ہوئے کھمبوں سے اتار لیا گیا۔ ڈی جی کے مطابق چوری کیے گئے ڈسٹریبیوشن باکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان موجود تھا۔ انہوں نے کہا بلاول ہاؤس شورنگ کے قریب نصب کیمرے سیف سٹی چالان سسٹم کا حصہ تھے، جن کی بندش سے سیکورٹی مانیٹرنگ متاثر ہوئی ہے۔ آصف اعجاز شیخ کا کہنا تھا کیمرے اور آلات کے تحفظ کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس حوالے سے زونل ڈی آئی جیز سے بھی میٹنگ کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا سیف سٹی پروجیکٹ سے اس نوعیت کی چوری انتہائی تشویشناک اور سیکورٹی کے لیے خطرناک عمل ہے۔ کراچی میں آج موسم مجموعی طور پر خوشگوار معتدل رہا۔ صبح کے وقت ہلکی ٹھنڈک، نرم ہوا کے باعث فضا میں تازگی رہی۔ درجہ حرارت 27 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں حورین ارشد۔ جی بالکل، کراچی میں آج کا موسم واقعی خوشگوار ہے۔ صبح کے وقت ہلکی ٹھنڈک اور نرم ہوا نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا ہمیں خود ہی خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ دن کے بڑھتے ہی ہلکی دھوپ نکلی، لیکن گرمی کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ اب دوپہر کے وقت درجہ حرارت 27 سے 28 سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک بھی برقرار ہے، جو ہر سانس کے ساتھ ہمیں تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ آج شہر قائد کا موسم کافی خوشگوار ہے، نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی۔ آنے والے دنوں میں اس طرح کا موسم شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملے۔ جی اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔